آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ اور میرپور میں آج بھی کشیدہ ماحول ہے اور کاروبار بند تھا۔ راولا کوٹ سے باہر دریک کے مقام پہ اب بھی مظاہرین موجود ہیں۔ کشمیر میں موبائل سروس تو چل رہی ہے، البتہ انٹرنیٹ بدستور بند ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آزاد کشمیر کے حالات پہ تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کو آزادانہ رسائی دی جائے تاکہ حالات کا درست اندازہ ہو سکے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور تجزیہ کار سید مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ غلط سوچ، غلط پالیسی اور غلط حکمت عملی کے سبب سنگین غلطیاں ہوئی ہیں۔ ادھر آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں حصہ لینے والی دو بڑی جماعتوں کے درمیان زبانی سیاسی جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دھاندلی کا الزام لگایا اور میرپور ڈویژن کی تمام نشستوں پہ دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر اپنی کمان سے کئی تیر چلائے۔ آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں چوک میں گندے کپڑے دھونا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جوابی وار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی باریک دھاندلی کی ماہر ہے، قیامت کتنے بجے آئے گی۔ منو بھائی کا ایک مصرعہ ہے، اج قیامت نہیں آئی، میرا خیال ہے اس سے انسپریشن لے کے انہوں نے کہا پوچھا ہے کہ قیامت کتنے بجے آئے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے جواباً ٹویٹ کیا کہ یہ آپ نہیں، فارم 47 بول رہا ہے، قیامت تو 2024 میں آ چکی جب مینڈیٹ کی خیرات بٹ رہی تھی۔ ادھر آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے میرپور ڈویژن کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ 13 میں سے 9 نشستیں مسلم لیگ نون اور 4 پیپلز پارٹی کو ملی ہیں۔ زرار اور شاہزیب، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دونوں کو، سن لیں کہ یہ جو کشتی کی ہم نے کچھ جھلکیاں دیکھیں اور باقی جو چینلز ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینون سیاسی گولہ باری ہے یا عوام کی توجہ ہٹا کے انہیں منورنجن دکھایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے 50-50 ہے۔ کیسے 50-50؟ کیونکہ دیکھو اب اگر آپ آمنے سامنے ہو الیکشنز میں کچھ تو آپ کو کہنا ہی ہے نا ایک دوسرے کے بعد میں وہ بقول رانا ثناء اللہ دیکھیں جی الیکشن کی باتیں ہیں، اب آپ سر اگر جمہوریت کا حسن یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے مجھے بتائیں نا یار۔ تو یہ تو کام چلتا رہتا ہے نا، تھوڑی سی گراف اوپر گیا ہے اس دفعہ، میں مانتا ہوں۔ کس کا؟ نہیں مطلب شدت کا، بیک اینڈ فورتھ کا، نیک اینڈ نیٹ فائٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ پی 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 کا غالباً یہ خیال تھا کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی، ہمیں زیادہ سیٹس ملیں گی۔ اب جو ریگنگ کے الزامات ہیں اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن ویسے ہی مشکل سے مل رہی ہے، تو اس کے بارے میں گلگت بلتستان پی 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 کو مل تو گیا، وہ یہ لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اب کیا سب کچھ لوگ ہیں، مطلب یار آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایلوکیشن ہوتی ہے نا، کوٹا سسٹم بھی تو چل رہا ہوتا ہے، صدر بھی ہیں، سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں، صدر کا آپ نے ذکر کیا، گورنر بھی ہیں۔ ہاں بڑی مزیدار ایک بات ہوئی ہے، یہ جو سارا چل رہا ہے نا کہ تو فارم 47، تو مطلب ریگنگ کی پیدائش تو ہے، مطلب تیری پھپھی ریگنگ کی پیدائش۔ تو محمد زبیر صاحب کو ہم نون کی بات کر رہے ہیں، ہم پی پی کی بات کریں، تھرڈ پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سابق چیئرمین، تو انہوں نے ایک مزیدار بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی بلاول صاحب نے پچھلے کئی دنوں میں مریم نواز اور شہباز شریف کو بھی کہا ہے کہ جی آپ تو اپنی کرسی پر فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، نام نہیں لیا لیکن ظاہر ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں وہ 100% درست ہیں، لیکن پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہی اسمبلیاں ہیں جنہوں نے پھر آپ کے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، تو اگر وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو کیا یہ لیجیٹمیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو دیکھیں یہ جو بیان ہے نا، یہ جو بیان بازی ہے لیجیٹیمیسی
جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اپوزیشن تو یہ الزام لگاتی آ رہی ہے، اور بھی لوگ ملک میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی 2014 اپوزیشن؟ تم پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کہہ رہے ہو؟ نہیں یار، پی ٹی آئی کی بات کر نہیں، رہے ہیں. جو کیا ہو گیا؟ ایک ہے نا، جو بھی جیسی بھی اپوزیشن ہے جتنی بھی opposition ہے، اس کو ہاں. پٹیل کیا، وہ پہلے دن سے ان کا پوزیشن یہی ہے کہ وہ کریڈیبل انتخابات نہیں تھے. ہم نے بھی کور کیے اسٹوڈیو سے بیٹھ کے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، کیوں اس کو ہائیبرڈ 2 کہا جاتا ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ ریزلٹس کیسے آ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. نیو اینڈ تو امپرووڈ. ہاں، تو مطلب سب کو پتا ہے. ہاں. اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اتحادی ہے وہ بھی کھل کے کہہ رہا ہے کہ جو مین رولنگ پارٹی ہے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دھاندلی کے ماہر ہیں. تو اب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ابھی ان کا ایک اتحاد ہے، بیکاز ایک کامن اینیمی تھا، اس کو رول آؤٹ کرنا تھا. ایکویژن اچھی بن گئی تو دونوں اس سے بینیفیشریز ہیں. لیکن دونوں ہر وقت جو ہے ذرا اپنے مڑ کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ مجھے پیٹھ میں چھرا گھونپے گا یا کیا ہوگا. تو دونوں کا ایک انٹرنل کمپٹیشن بھی چلتا آ رہا ہے. اچھا، ابھی تک تو یہ بہت اچھے طریقے سے بہت ہی اچھے بچے بن کے اس کو مینج کر رہے تھے. لیکن جو ہے ظاہر ہے جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے، اور اگر پی 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 کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہماری زیادہ اکثریت تھی اور ہم سے کشمیر لیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تل ملانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیا گیا، مثال کے طور پہ جی بی میں کر دیا گیا، بلوچستان میں کر دیا گیا، تو جو ایڈجسٹ کرنے والے ہیں یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ کہاں پہ کس کو کیا دیں. آپ فرمائشیں تو کر سکتے ہیں، خواہشیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایسا خواہش لگ رہا ہے نہیں. سالہ قصور مسلم لیگ نون کا ہی ہے، اور تو کسی کا کوئی قصور ہی نہیں. نہیں بالکل، اور الیکشن کمیشن کا بھی اس میں ظاہر ہے کہ تو یہ جو آپس کی جو چپکلش ہے وہ ایک لارجر ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ رولنگ کولیشن کے اندر سے وہی حقائق سامنے آ رہے ہیں جو پبلک پرسیپشن ہے یا جو اپوزیشن کی پرسیپشن ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی آئی تھنک ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کا وائلنس ہوا ہے اس پہلے راؤنڈ میں، انکریزنگلی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں بہتر ہوگا کہ باقی جو 2 فیزز آ رہے ہیں انہیں پوسٹ پون کیا جائے. پہلے وہاں پہ وہ رائٹ کنڈیشنز کریٹ کی جائیں کہ جس میں لوگ بلٹ اور بائیکاٹ سے نکل کے وہ آئیں باہر. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کہا جی وہ 25% جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو 90% بعد میں دکھا دیا گیا. اب ایسا الیکشن جو ہے وہ مطلب الیکشن ہونے سے پہلے ہی حالات کافی کشیدہ تھے. میں بھی دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی نے کہا جی جوڈیشل انکوائری ہو، کسی اور سیاسی پارٹی نے کہا جی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں. اب یہ سارے مفت مشورے موجود ہیں مارکیٹ میں. پی 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 کہہ رہی ہے جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا ان ساری سجیشنس پہ. ایسے میں اب یہ اگلا راؤنڈ جو ہے میرا خیال ہے سوچنا ہوگا، اور آئی تھنک سارے جو ذی شعور لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، حالات کو پہلے سنبھال لیا جائے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. زور زبردستی والے الیکشن کو پھر کوئی نہیں مانے گا نا. جو پاکستان میں الیکشن ہوا 24 میں، اس کو تو خود جو بیٹھے ہیں اقتدار میں وہ نہیں مان رہے، تو پھر باقی لوگ کیسے مانیں گے؟ ہاں، مگر کوئی مانے یا نہ مانے، میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے، بیکاز جن کے ہاتھوں میں یہ فیصلہ ہے میرا خیال ہے وہ سمجھیں گی کہ اس طرح ہم اپنے آپ کو کمزور دکھا رہے ہیں، ان مائی اوپینین. اور دوسرا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کشمیر میں 1975 کے بعد سے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں سب سے کم ٹرن آؤٹ اس دفعہ ہوا ہے. بالکل. اور ابھی پہلا مرحلہ ہے، پتہ نہیں دوسرے یا تیسرے مرحلے میں بڑھے گا یا کم، اس سے بھی زیادہ کم ہوگا، یو نیور نو. لیکن یہ تو ہو چکا کہ سب سے کم ٹرن آؤٹ. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ وسعت، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے فیصلہ لینا ہوتا ہے، ان کی تھنکنگ اور باقیوں کی تھنکنگ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عطا اللہ تارڑ وغیرہ ظاہر ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا شاہ زیب کے دیکھو 2018 میں ہائیبرڈ 1.0 کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اگلی الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اب نئی پیکیجنگ میں سیشے پیکٹ میں دستیاب ہے، سیم صرف اور ہاں وہی تھوڑی سی وہ مطلب اس کی پریزنٹیشن چینج کر کے رائٹ. تو ان حالات میں آپ کو کہیں نہ کہیں تو دکھانا ہے نا کہ نہیں یار دیکھیں جمہوریت اور سیاست ابھی بھی زندہ ہے. تو یہ جو اس وقت تبادلہ چل رہا ہے بیانات کا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے تو دکھانے کی. کیونکہ اکثر جو باقی جو اینکر صاحبان سے بات ہوتی ہے، اچھا ہمارے پاس تو کئی بچنے کے راستے بھی ہوتے ہیں نا اس شو پر. ہمارے لوکل پالیٹکس نہیں چل رہا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کئی دنیا میں کچھ تو ہو رہا ہوگا، کوئی سوشل ایشو پکڑ لو. بہت
ایسے شوز ہیں ظاہر ہے جن کا پورا دار و مدار ہی لوکل سیاست پر ہوتا ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے وہ کافی عجیب صورتحال ہے نا، کیونکہ جب سیاست ہے ہی نہیں تو آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ آپ کب تک یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں سمجھوتا ہوگا؟ آئی مین یہ کتنے مہینے یہ منجن بیچ سکتے ہو، رائٹ؟ تو آئی تھنک کہ ایک طرح سے آپٹکس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں دکھانا بھی ضروری ہے کہ دیکھو یار نہیں، دیر از ایکچولی 2 ڈفرینٹ پارٹیز اور ان کے مختلف موقف ہیں، جو میں مانتا ہوں ہے، لیکن ذرا اس کا دیکھو نا، اس کا وہاں کے کشمیر کے عوام پر یا باقی پاکستان پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ہم سب میجورٹی لوگ جو ہے صرف وہ لوگ جو ان پارٹیوں سے وابستہ ہیں وہ اس کھیل میں بیان بازی میں انٹرسٹڈ ہیں. باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، واٹ از آل دس ہیپننگ. جب ہم سبسٹینٹیو ایشوز پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ایڈریس نہیں کرتے، تو یہ جو پتلی تماشا ہوتا ہے، یہ سرکس لگتا ہے جس کو ہم الیکشن کا نام دیتے ہیں. مور اینڈ مور پیپل آر فیلنگ ایلینیٹڈ، رائٹ؟ بلوچستان میں آپ نے آہستہ ایسا لوگوں کو اکتا دیا نا، کے پی میں وہی ڈسلوژنمنٹ پھیل رہی ہے، اب وہ کشمیر میں آ رہی ہے. یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے نا. مطلب یہ اس سے تو نہ ملک مضبوط ہوگا، نہ کشمیر کاز مضبوط ہوگا، نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو ہم لگتا ہے کہ وہ جو رائتا ہے اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مشورہ ہر ذی شعور انسان دے رہا ہے. اب وہ کسی کے کانوں پہ رینگے نہ رینگے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، بٹ دیٹس آل آئی تھنک وی کین ڈو. نہیں بالکل، دیکھو میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اچھا پلان ہے، میں صرف کہہ رہا تھا کہ پلان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہ تھوڑا سا شور مچے، یہ ہو، لگے کہ ایک پروسیس ہے، لگے کہ ایک جمہوریت ہے جو چل رہی ہے. اور ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سین تھوڑا سا اچھا اور مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ صرف نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ چھائی ہوئی ہے نا اس پورے الیکشن سین پہ. پی ٹی آئی نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں اپنی سیاست میں، لیکن مجھے ان کا یہ فیصلہ بہتر لگ رہا ہے کہ پتلی گلی سے نکل لو، کم از کم کشمیر کے معاملے پہ نا. تو اب ان کے پاس کہنے کو رہ گیا ہے کہ یار حالات یہ ہیں تو اس میں کون سے الیکشن ہیں. یار I will agree with you because generally میرا خیال ہے کہ 10 میں سے 9 بار ہم کہیں گے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح حالات ہوں، اور کئی آپ کی مثالیں دے سکتے ہیں، آپ کی مثال دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مے بی آئی تھنک اٹ میک سینس. جی کل جیسے طارق نقاش نے بھی واضح کر دیا کہ وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی اب بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا پڑا، وہاں پہ بھی جس طرح سیاست دانوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو کچھ بچا نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ کرتے. سب کو اشارہ تھا کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یا نااہل ہو گئے یا ہار جاؤ گے. تو انہوں نے کہا جی اب کوئی ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. کسی زمانے میں ان کی گورنمنٹ بھی وہاں بنی تھی، انہوں نے کہا جب ہے ہی نہیں کوئی تو پھر فائدہ کیا، nothing to lose. تو might as well stand with the people. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو وی کین ڈیبیٹ کہ یہ صحیح فیصلہ یا نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیں نا، جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو خوش نہیں ہے نا، وہ بھی تو شکایتیں کر رہے ہیں. ایک اور جو رجحان ہے جو میرے خیال میں ہیلدی بالکل نہیں ہے کہ موجودہ جو الیکشن ہیں یا اس سے پہلے والے جو الیکشن ہیں اس میں پاکستان کی جو جماعتیں ہیں وہی چھائی رہیں، بھلے پی ٹی آئی ان کا نام ہو، پیپلز پارٹی ان کا نام ہو، یا مسلم لیگ نون ہو. ایک زمانے میں ہوتی تھی مسلم کانفرنس، پیپلز لیگ وغیرہ جو ہیں لوکل جماعتیں تھیں کشمیر کی. تو مجھے ان کی جو غیر موجودگی ہے، بھلے علامتی ہوتی یا 1 سیٹ 4 سیٹیں 10 سیٹیں، کبھی کبھی انہوں نے حکومتیں بھی بنائی ہیں، لیکن بالکل ہی میدان میں صرف پاکستانی پارٹیوں کا چھانا یہ بھی مجھے ہیلدی نہیں لگ رہا ہے. تھوڑی ڈائیورسٹی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کرائسس کی بات کرتے ہیں جو تقریباً ہر سال کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں گندم کی. آفٹر دیٹ پیارے پاکستان میں بحرانوں کی کمی نہیں. ہمارا ایک مزاج ہے، ہم طوفانوں سے لڑتے آتے ہیں. کبھی کبھی مصیبتیں باہر سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم اندر سے خود ان کو کریٹ کر لیتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں گندم اور آٹے کے بحران کا، کہ جس پر کسان زمیندار پریشان ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر معاملات یوں ہی چلتے رہے تو آٹا اور روٹی مہنگے ہونے کے خدشات ہیں. فوڈ سیکیورٹی پر بھی سوالیہ نشان لگ سکتا ہے. لیکن حکام کہتے ہیں کہ ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کی صورتحال کو مسلسل اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم یقینی بنائیں گے کہ عوام کو سستی اور معیاری گندم کی ترسیل یقینی بنائی جائے. اسی ضمن میں ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے وفاقی حکومت نے کوئی 10 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے کا فیصلہ کیا.
اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ایک ڈیجا وو ہے، بار بار ہم ہر چند سال کے بعد ہم یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی مسئلے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، بگڑتے کیوں جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی گندم یا آٹے کا بحران آیا تھا، اس وقت بھی کسان سراپا احتجاج تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحیح ریٹ نہیں مل رہا۔ سرکار کی طرف سے یہ تعویلیں سامنے آئی کہ بھائی IMF کا دباؤ ہے، مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے، گندم کی جو فصل کی جو خریداری حکومت کرتی تھی اس میں حکومت کا کردار کم ہونا ہے، مارکیٹ یعنی کہ نجی ٹریڈرز کا جو رول ہے وہ بڑھانا ہے۔ تو نہ حکومت وہ سپورٹ پرائس دے سکے گی جو کسان یا زمیندار چاہتا ہے، نہ ہی اس تعداد میں اناج خریدا جائے گا جیسے پہلے ہوتا آیا ہے۔ تو ایک طرح سے کسان ہو، زمیندار ہو، اناج کی پیداوار ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، حکومت اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور مارکیٹ فورسز کے نام پر جو کاروباری طبقہ ہے، امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو IMF کی منطق کے مطابق اس سے قیمتوں میں استحکام آئے گا، حکومتی بجٹ میں بہتری آئے گی، عوام کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہر 1-2 سال کے بعد کسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لوگوں میں تشویش ہوتی ہے، پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے، اب کیا روٹی بھی جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا یہ جو تازہ کرائسس ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ہمیں 2 گروورز اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ چیئرمین مرکزی کسان لیگ سے وابستہ ہیں چودھری ذوالفقار علی اولکھ، وہ ہمیں گجرانوالہ سے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ وہ آج کل وہاں پہ جو کچھ سیلاب کی صورتحال ہے اس کی ریلیف ورک کے لیے وہاں موجود ہیں۔ اور پھر سندھ سے آبادگار بورڈ ایگریکلچر کے صدر ہیں محمود نواز شاہ صاحب۔ آپ دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم۔ میں پہلے چودھری ذوالفقار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کئی مہینوں سے حکومت کو وارن کرتے آئے ہیں کہ یہ بحران جنم لے رہا ہے، اور آپ کے مطابق یہ سب کچھ ناقص زرعی پالیسیوں، کمزور منصوبہ بندی اور انتظامی ناکامیوں کا شاخسانہ ہے۔ ذرا بتائیں گے کیا مراد ہے آپ کی؟ حکومت کو ایسا کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا یا نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس کا میرا خیال کہ فائدہ پورے پاکستان میں ہوگا اس کا جواب ہے۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے نا وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا وہ صوبہ ہے۔ تو یہاں جو مشینری مقرر کی گئی ہے زراعت اور خاص طور پہ خوراک کے لیے، وہ نا تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو الف بے کا بھی نہیں پتا کہ زراعت کا اور خوراک کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ میں یہ بات تھوڑی سی سے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں کہ جب 23 اور 24 کی خریداری کی گئی اس وقت زمیندار کو 2000 سے بھی کم 1600-1700 روپے من کے حساب سے انہوں نے ریٹ دیا تھا، اور خریداری بھی کوئی نہیں کی تھی، زمیندار کاشتکار رل گیا تھا۔ اس کے بعد جب 24 اور 25 کی خریداری کا انہوں نے ہدف اپنا مقرر کیا، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اس کی وجہ ایک ہے کہ ان کی دلچسپی یہ تاجر گورنمنٹ ہے، ان کی دلچسپی کاشتکاری سے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو باہر سے یہ وپاریوں والا ماحول نے پیدا کیا، یہ تو باہر سے کنک خریدتے ہیں، خریدنے والے بھی کمیشن دیتے ہیں، لانے والے بھی کمیشن دیتے ہیں، اور جو آگے جا کے نیچے جا کے دیتے ہیں وہ بھی کمیشن دیتے ہیں۔ ان کو کاشتکاروں کے کسی فائدے سے کوئی غرض نہیں۔ اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ پنجاب میں گندم کا ایک بحران جو ہے، جو پورے ملک میں اب بن گیا ہے، اس کا سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ یہاں نا تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ گندم کی کو پہلے سب سے پہلے کہ اس کو گانا اور اس کا انہوں نے ریٹ کو مقرر کرنا، تاکہ دلچسپی بڑے کاشتکار کی، کسان کی، کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی فصل پہ کھاد اور بیج اچھا بہتر کر کے، کھاد زیادہ ڈال کے، اور جو پیسٹی سائڈ ہے بہتر طریقے سے کر کے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار لوں، تاکہ میں وہ منڈی میں جا کے زیادہ پیسے کما سکوں۔ انہوں نے یہ کیا کہ کھادوں کی قیمت بڑھا دی، تیل کی ویسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ قیمت اتنی نہیں بڑھی جتنی انہوں نے بڑھا دی۔ پیسٹی سائڈ جو ہے وہ جناب اس کی بھی قیمت زیادہ تھی، یعنی اخراجات بڑھا دیے، اور اس کی جو خرید تھی اس کے 1800-2000 میں، یعنی زمیندار ہر من کے پیچھے، یعنی ہر تیزی کے پیچھے اس کو نقصان ہو رہا تھا۔
تو اس لیے زمیندار نے اس وقت تو یہ فیصلہ کیا کہ شاید یہ اگلے سال بہتر ہو جائے. اب آگے 25 اور 26 کی خریداری. انہوں نے 25 اور 26 کی خریداری میں بھی یہ کیا کہ نہ تو کوئی ریٹ مقرر کیا آخر میں جا کے 3500 روپے, اور 3500 روپے میں بھی صرف ریٹ مقرر کرتے اور خریدنے میں بڑا وقت لگ گیا, بہت ٹائم گزر گیا. یہ ہم آج بیگ دے رہے ہیں, کل بیگ دے رہے ہیں. پنجاب کی گندم ختم ہو گئی, ان کے بیگ زمیندار تک پہنچ ہی نہیں سکے. زمیندار سے اونے پونے پھر جو درمیانی لوگ تھے انہوں نے گندم خریدی, اور انہوں نے گندم خرید کے سٹاک کر دی. ابھی بھی ملک میں گندم کا خاص طور پہ پنجاب میں بحران کوئی نہیں ہے, یہ مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے. گندم ہے لیکن وہ اب دوسرے ہاتھ میں ہے, زمیندار کے کاشتکار کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ہے اس وقت وپاری اور اسٹاکیوں کے ہاتھ میں. ہمارا یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ بحران کی وجہ, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو بحران کی وجہ ہوئی ہے وہ حکومتی خریداری اور کی پالیسی, بر وقت خریداری نہ کیا جانا, سپلائی چین کی کمزوری. موسمی تبدیلیاں تو ہیں ہی, انتظامی مسائل ان دو سے بھی بڑا جو سبب بنے ہیں. یہ ہے جی وہ معاملہ کہ جو اب جس نے بحران اٹھایا ہے, سر اٹھا رہا ہے پورے پاکستان. لیکن پنجاب میں ان کی نالائکی کی وجہ سے ہم آج جہاں بیٹھے ہیں, زرعی ملک ہونے کے باوجود, زرعی ملک دیکھیں ہم تو دنیا کو گندم دینے والے تھے, بالکل اور ذوالفقار صاحب محتاج ہو گئے ان سے گندم دینے والے ہو گئے. شاہ صاحب کا بھی میں اس پہ ویو لینا چاہ رہا ہوں. شاہ صاحب, آپ نے چودھری ذوالفقار کی باتیں سنی, کیا آپ متفق ہیں؟ سندھ کی کیا پوزیشن ہے یہاں پر؟ دیکھیں اس بات سے پک اپ کر لیتے ہیں کہ اگر ملک کا فوڈ پیراڈائم صرف گندم پرووائڈ کرنا ہے تو اس وقت 4 بلکہ 5 صوبائی وزارتیں, ایک وفاقی وزارت, ان کا منسٹری آف فوڈ, اور ایک تو کہلائی نیشنل فوڈ سیکیورٹی جاتی ہے. تو علاوہ اس کے کہ وہ گندم کو انشور کریں اس ملک کے اندر, اور کام کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فوڈ سیکیورٹی کا اگر پیراڈائم ہے ہمیں گندم پرووائڈ کرنا, تو دنیا میں لوگ اس وقت کوشش اور کاوش یہ کر رہے ہیں, ایون بیفور دا کرائسس آف کووڈ ہو یا ہارمز ہو, کہ اپنے ملک کے اندر پیداوار موجود رہے. اور ہمارے ملک میں آپ نے بہت قسم کے کرائسس دیکھے, لیکن کم از کم اویلیبلٹی کا کرائسس پچھلے 2 مہینے میں اور پچھلے 2-3 سال میں نہیں دیکھا. عجیب ملک ہے جی. 2024 میں ہمارے پاس گندم رکھنے کی جگہ نہیں تھی, سرپلس گندم تھی, امپورٹ کی گئی 1 ارب روپے, 1 ارب ڈالر کی. ٹھیک ہے, آپ کاشتکار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں نا, کہ IMF کے انڈر پریشر ہے, تو ڈی ریگولیشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ آپ نے کاشتکار کو مارچ 2024 تک کہتے رہے 3,900 روپے حکومت کی اپنی طے کی ہوئی قیمت تھی, کاسٹ آف پروڈکشن, گروورز کی نہیں تھی, اور سندھ کے اندر 4,000 روپے تھی. اور آپ نے کمز ون فائن مارننگ آف مارچ کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے, تو وہ نقصان ہوا thousands of billions of rupees کا نقصان. اب آ گئے کنزیومر کو, کیا آپ نے کنزیومر کو تحفظ دیا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ اس سال کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو حکومت کے اپنے جو فگرز ہیں کہ 30 ملین ٹن کے قریب ہمارے پاس گندم ہے اس وقت, تو وہ تو ہمارے پاس جنوری فیبرری تک کی کنزمپشن کی گندم ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر میکسیمم پرائس گروور کو تو 2,900-3,000 ملے سندھ میں اور پنجاب میں پرہیپس 31-3200 ملے, اور اگر 3500 بھی آپ لگائیں تو آج 4,700 اور 5,000 روپے من کے کون آٹا بیچ رہا ہے. اور اگر آپ اس کو منتھلی کنزمپشن کے اوپر کر لیں ملٹی پلائی, تو یہ کوئی 30-40 ارب روپے کا صرف اوور اینڈ ابو ایک آئی ڈونٹ نو یہ پروفٹ ہے یا یہ بلیک مارکیٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے. سو دا پیراڈائم کہ یہ ہمارے پاس جناب پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیاں آئیں گی تو وہ کاشتکار کو بھی جناب اس کا فائدہ ہوگا, کنزیومر کو بھی فائدہ ہوا, تو وہ تو فائدہ نہیں آ رہا. نہ آپ نے اگر آپ نے کاشتکار کو ڈی ریگولیٹ کیا تو آپ نے کیا ایکسپورٹ کی اجازت دی؟ ایکسپورٹ کی بھی آپ نے اجازت دی. جیسے بھی فرما رہے تھے کہ ہم یہ اس میں رہے کہ کیا اگلے سال شاید پرائسز امپروو ہو جائیں, تو اگلے سال بھی پرائسز وہی کریش رہی. دیکھیں اگر ڈی ریگولیشن پالیسی کو سکسیسفل رہنا ہے تو ہمارے پاس سم ہاؤ ایکسپورٹ بھی کھولنا پڑے گی, اس کی امپورٹ بھی کھولنا پڑے گی, تاکہ بازار آ کے کوئی بیلنس آؤٹ کرے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر. اس وقت ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے, امپورٹ کرے جا رہے ہیں. جب آپ کو چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, اس کا کاشتکار کو بہت سخت نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کے پاس آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف امپورٹس آبویسلی یہ سب کو علم ہے کہ
पिछले 2 सालों में 29% तक इन्फ्लेशन रही है इस मुल्क में। बिल्कुल। अभी बहुत और बातें रहती हैं। मेरा ख्याल लाइन एक ये है कि पुराने निज़ाम को तो आपने चेंज कर दिया, सपोर्ट प्राइस को 2 साल हो गए हैं हटाए हुए, लेकिन उसका कोई मुतबादिल निज़ाम सोच समझ कर नहीं इस्टेब्लिश किया गया। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 साल पहले जब वीट सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर दिया गया, हटाया गया, ज़ाहिर IMF की एक रिक्वायरमेंट थी, तो हुकूमत की तरफ से और हमारे जो कुछ बुक लर्नड फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना था कि सर ये ही तरीका होता है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए और इससे ही तरक्की होगी, इससे ही तब्दीली आएगी। तो मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन चौधरी साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगा। आप सपोर्ट प्राइस तो हटा दी, लेकिन जो मुतबादिल सिस्टम है जिसको फ्री मार्केट सिस्टम किया जाता है वो फ्री किसी भी हद मतलब फ्री तो वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस पॉलिसी से कौन मुस्तफीद हुए हैं आपकी नज़र में? जी, इस पॉलिसी को अगर थोड़ा सा गहराई में देखा जाए ना, तो सिर्फ जो दरमियान में मिडल मैन है या समझ लें कमीशन माफिया है, सिर्फ वो मुस्तफीद हुए हैं। कि जैसे उन्होंने इस बार इन्होंने 35 रुपये रेट किया, लेकिन चूंकि बारदाना नहीं दिया तो मार्केट में यानी आम उस वक्त मंडियों में रेट इसका 3000 रुपये रहा, सिर्फ बारदाना ना देने की वजह से। और उसका फायदा किसको हुआ कि फौरी तौर पे जो माफिया थी, जिनको इल्म था कि इस वक्त गंदम का बहरान पैदा हो रहा है, उन्होंने हजारों टनों के हिसाब से गंदम खरीद के जनाब स्टॉक कर दी। अब उन्होंने खरीदी हुई है 2900, 3000, 3100 रुपये मन के हिसाब से। तो आगे गवर्नमेंट का रेट था 3500। जिम्मेदार तो बेचारा देखता रह गया कि हमें कुछ इसका बैग मिले, सरकारी बारदाना मिले, हमें कुछ दाम बताया जाए कि किधर लेके जानी है। पॉलिसी बताई नहीं गई। यानी जब गंदम पंजाब की खत्म हो गई तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसको खरीदेंगे, और वो खरीदते भी किन से रहे, वो भी बराए नाम उन लोगों से कि जिन्होंने स्टॉक की हुई थी उनसे कुछ लेके, ताकि सरकारी गोदामों में ये हम रिकॉर्ड में पूरी कर दें कि जनाब हमने इतनी गंदम खरीदी है। हकीकत में इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। हमारी मंडियों में, पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की किसी मंडी में इन्होंने बारदाना बर वक्त दिए ही नहीं, तो किसान की गंदम उनके पास जानी कैसे थे? ये फायदा उठाया है जी इनके जो खास नुमाइंदे हुकूमत के, खास नुमाइंदे और खास बंदे हैं और खास जो तबकात है, सिर्फ उन्होंने फायदा उठाया है जिन्होंने इसको स्टॉक किया है। और अब वो ही मार्केट में गंदम 4500, 4000 के इर्द गिर्द वो जा रही है, अभी भी वो नहीं बेच रहे, वो बाद नहीं निकाल, वो इंतजार में है कि अब जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, जब ये 5500, 6000 रुपये मान दिया जाएगी, उस वक्त वो बाहर निकालेंगे। तो ये तो इनकी गलत पॉलिसी की वजह से सारा बहरान पैदा हुआ है ना। गंदम, हाँ ये जरूर है, हम कह सकते हैं कि मौसम की तब्दीली की और सैलाब की वजह से गंदम कुछ कम पैदा हुई है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी जितनी भी पैदा हुई है वो भी गलत हाथों में गई है, सरकार तो उसको खरीद ही नहीं सकी। शाह साहब आपका क्या कहना है? जी देखें इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बीच में बहुत सारे कैश रिच और रेंट सीकर्स बैठे हुए हैं, जैसे गिद्धे बैठी रहती हैं, और उन्होंने कैलकुलेटर सामने रखे हुए हैं। तो आप भी ये कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो वो नंबर आप जीरो गिनेंगे कि ये सही देख रहा हूँ मैं या गलत देख रहा हूँ। जब वो जीरोस नजर आ जाते हैं ना आगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर, तो फिर खुद के लोग बैठे हुए हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। पिछले 2 सालों के साथ ये कोई 1-2 अरब रुपए की बात नहीं है। दिस इज रनिंग इनटू ऑन कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस। और जाहिर सी बात है, अगर वही प्रॉफिट और रेंट सीकिंग है, जो कैश रिच लोग हैं वो इससे बारहा फ़ायदा उठा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनको किसी तरीके से दबाया जा रहा है, और ना कंज्यूमर को फ़ायदा दिया जा रहा है, ना ही काश्तकार को फ़ायदा दिया जा रहा है। ये मज़ेदार बात है शाह साहब कि जो लोग इन पॉलिसीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं वो पॉलिसी मेकर्स के भी इंतहाई करीब होते हैं, इसीलिए शायद इस तरह की पॉलिसीज़ बनती है ना। मतलब कल भी हम यूसुफ नज़र साहब के साथ बात कर रहे थे, वो भी यही पॉलिसी प्रोटेक्शन, रेंट सीकिंग, इनका जब मिलाप हो जाता है पावर के साथ, तो फिर जो इसमें से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं। ऐसा ही है शाह साहब? वो अब एक ज़ॉम्बी हो गया। उस ज़ॉम्बी को मारना जो है ना जी, बहुत इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी हमें इकोनॉमिक लेसन्स आके देते हैं, तो सबसे पहले
اگر ان کو کوئی قدم اٹھانا ہے تو وہ ان کے اگینسٹ اٹھا لیں. چلیں یہ تو گفتگو ہے جو اکانومسٹ کریں اور جو زیادہ سمجھتے ہیں اس چیزوں کو سمجھیں. ہمارا تو کہنا یہ ہے ایک سادہ الفاظ میں, آج سرکار کہہ رہی ہے ہم 1 ملین ٹنز امپورٹ کر رہے ہیں. کیا غلط تھا کہ اگر یہ 1 ملین ٹنز گروور سے خرید لی جاتی آج اور وہ گندم سرکار لے کے آ جاتی بازار میں, تو کیا بازار سٹیبلائز نہیں ہو جاتی؟ اور اگر پھر امپورٹ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا تو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریٹ ہوتا 4,000 روپے, چلے مان لیں 3500 سے زیادہ ہوتا جو رکھ رہے ہیں, تو وہ 4,000 ہوتا, 3,800 ہوتا, 4,100 ہوتا, تو تب کر لیتے. ابھی کیا بات ان کو خیال میں آ گیا؟ دیکھیں سندھ میں کہا کہ اس سال ہم گندم خریدیں گے. ایک سال پہلے کوئی ایک سبق سکھا رہے تھے, اب کہہ رہے تھے خریدیں گے, اور نے 1 ملین ٹن گندم خریدی. گندم اترنی ہے سندھ میں, مارچ کا پورا مہینہ پیک پہ ہوتی ہے. یہ دوسرے ہفتے اپریل تک بھی انہوں نے گندم نہیں خریدی, اور پھر پتہ نہیں 30-40 ہزار ٹن گندم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم 4,500 روپے کی گندم خریدیں گے پاسکو کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے, ایک میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک انکمپٹنس بھی اس کے ساتھ پارٹ پلے کرتا ہے, جو کہ لوگ جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے چودھری صاحب, شاہ صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایگزٹ میں بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 5 سالوں کا حساب لگائیں تو 21 اور 22 میں 2.2 ملین ٹن ہم نے امپورٹ کی, 22 اور 23 میں 2.7 ملین ٹن, 2023 اور 24 میں ہم نے ریکارڈ قائم کیا کہ تقریباً 3.5 ملین ٹن. یہ بہت بڑے اسکینڈل کا سال تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور صرف پچھلے سال 2024-2025 میں آفیشیلی تقریباً 0 امپورٹ ہوا تھا. لیکن یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر, پچھلے سال بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ پالیسی میں حد کی کنفیوژن رہی, پروکیورمنٹ میں بھی حد کی کنفیوژن رہی, اور جب ہونے بھی لگا تو پھر پتہ لگا کہ بردانہ مارکیٹ میں شارٹ ہے. یہ کم و بیش صورتحال. مسئلہ ایک یہ ہے, ہم بار بار یہ ہر دوسرے سال ہم یہ کور کر رہے ہوتے ہیں, تقریباً وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا جی. اور میں انکریزنگلی یہ فیل کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, نظام کی خرابی, تو وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو انڈیویجولز ہیں نا, وہ تو لیونگ آفیشلز ہیں, مطلب وہ ان کے ڈیزگنیشنز ہیں, وہ یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہ آرام سے اس میں نکل جاتے ہیں. جی بالکل. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سرکار کا فیصلہ ہے, فلانے ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہے, تو ادھر بھی تو کوئی somebody is calling the shots. ایبسلیوٹلی. اچھا, اور بالکل وہاں پہ جا کے ذمہ داری تعین نہیں ہوگی, اس کا تعین نہیں ہوگا, ان افراد کو جواب دہی نہیں ہوگی, یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا. مختلف پارٹیاں, مختلف بیوروکریٹس, سسٹم اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. تو یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, یا جو شاہ صاحب نے بات کی یا چودھری صاحب نے بات کی, یہ تو آج کا تو قصہ ہے نہیں نا. اور لوگوں کو جب تک پن پوائنٹ نہیں ہوں گے, فکس نہیں ہوگی رسپانسبلٹی, تو ہم تو اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے. ایسا ہی ہے, فکس رسپانسبلٹی اس لیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کئی لوگوں کو اپنے ساتھ بھی رسپانسبلٹی میں شامل کر دیتے ہیں, اور فائدوں میں بھی اکثر. اور یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں نا جی, عجیب کنفیوژن ہے. نہیں, ہاں ویسے بات صحیح ہے, سوری یہ میرے سے پلانڈ کنفیوژن ہے. آپ کنفیوژن ہوں گے, جنہوں نے یہ کنفیوز کرنے والی پالیسی بنائی ہے وہ کلیئر ہیں. کنفیوز ہوں ان کے دشمن. ہاں بات صحیح ہے. وقفہ لے. ویلکم بیک. عراق میں ایران نواز پاپولر موبلائزیشن فورس کی ذیلی ملیشیا حرکت النجابہ کی جانب سے سعودی تیل تنصیبات پہ حملے کے جواب میں مشترکہ سعودی امریکی کارروائی میں عراقی ملیشیا کے 20 ارکان ہلاک اور 32 زخمی ہوئے ہیں. ایرانی خبر رساں ایجنسی مہر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 4 پاسداران بھی شامل ہیں. عراقی صدر نظر عمادی نے اس مشترکہ حملے کی مذمت کی ہے. حالانکہ عراق میں اب بھی لگ بھگ 1000 امریکی فوجی ایک بیس میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے امریکی حملے کی مذمت کی ہے سعودیوں کے ساتھ مل کے. اینی ویز, جو عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے سعودی عرب کا دورہ ملتوی کر دیا ہے احتجاجاً. سرکردہ عراقی مذہبی سیاسی رہنما ہیں مقتدیٰ صدر, انہوں نے ایرانی پاسداران اور اس کی اتحادی عراقی مسلح ملیشیاؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ عراق کو ایک اور جنگ میں نہ گھسیٹیں اور بھائی کو بھائی سے لڑانے کی امریکی صہیونی منصوبہ جو ہے اس کے اعلیٰ کار نہ بنے. صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں خطرہ بڑھ رہا ہے میری نظر میں اس خطے میں, ٹھیک ہے, اور نہیں ظاہر ہے
ایک تو آپ دیکھیں کہ ایران نے جو اردن پہ حملہ کیا ہے، اردن میں جو یو ایس بیس پر حملہ کیا ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ جوابی کارروائی ہوتی تھی. یہ حملہ اس وقت ہو رہا ہے جب پچھلے کئی دنوں سے نہ کوئی امریکہ نے حملہ کیا ہے، نہ ایران نے ایز سچ کوئی جوابی کارروائی کی ہے. سو دس از انٹرسٹنگ. یہ کس قسم کی پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے وہ ایک الگ بات ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انہی بیسس سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے روز آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے شاید یہ بات کی تھی، کس نے کی تھی؟ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بات کی تھی کھل کے کہ جی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اس سیکنڈ راؤنڈ میں امریکہ کی جانب سے، وہ اسرائیل کی بیسس سے وہ جہازوں نے پرواز لی ہے. تو ایک سوال بنتا ہے کہ باقی خلیجی ریاستوں پہ مائنس یو اے ای جن سے شاید آپ کا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس بار اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا. دیکھتے ہیں شاید اگلے 2-3 دنوں میں ایسا ہو جائے، نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ ایک اور خطرناک بات ہے. جی شاہ زیب آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں آپ کنٹینیو کر لیں. جی خلیجی ریاستوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ کویت کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا اوکے، آپ اس میں بعد میں آ جانا. یہ سعودی عرب کو مجھے لگ رہا ہے کہ اس جنگ میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. پہلے وہ حوثیوں کے تھرو جو پچھلے 2-3 دن میں ہوا ہے وہ ہمارے سامنے، اور اب اگر یہ بات درست ہے کہ جو لیٹسٹ حملے ہوئے ہیں وہ عراق سے ہوئے ہیں یا عراق کی سرزمین سے ہوئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اٹیکس بائی پراکسی، جس میں آپ پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ نہیں، ہم نے تو نہیں کیا ہے، ایران کہے گا ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ ایران کے ملیشیاز، عراق کے ملیشیاز ایران کے اوکے کے بغیر ایسا حملہ کر سکتے ہیں، دین آئی تھنک یو شوڈ تھنک اگین، بیکاز ان کی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے. یہ اس وقت ابھرنے لگتے ہیں یہ جو وہاں کے جو مسلح شیعہ ملیشیاں ہیں، جب صدام حسین کا تختہ الٹ گیا جاتا ہے 2003 میں. وہاں پر یہ بناتے ہیں اسلامک ریزسٹنس آف عراق، جو ایک امبریلا تنظیم ہے جس میں 10 یا 10 سے زائد آرمڈ فیکشنز شامل تھے، اور کل ان کی تعداد آپ سمجھے کو 50-60 ہزار سولجرز ہیں. کچھ کافی ویل آرمڈ ہیں ڈرونز اور میزائلز کے ساتھ. یہ جو جن پر حملہ ہوا ہے، جن پر حملہ کہا جاتا ہے پاپولر موبلائزیشن فورسز، یہ شروع ہوتی ہیں 2014 میں جب داعش کے حملے چل رہے ہوتے ہیں شام میں بھی اور عراق میں بھی. 2014 میں داعش موصل پر قابض ہوتی ہے، اور آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہتھیار اٹھا کر ان کی مخالفت کرنی چاہیے. وہاں پھر کئی اور ملیشیاز، جتنے بھی اسلامک ریزسٹنس آف عراق والے ملیشیاز تھے، وہ پی ایم ایف میں بھی آ جاتے ہیں، اور کئی اور والنٹیئرز، رضاکار وغیرہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. 2016 کو ان کو باقاعدہ پیرا ملٹری کا خطاب دیا جاتا ہے عراقی فوج کے پلیٹ فارم کے اندر. تو اس وقت یہ صرف ملیشیاز نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اور یہ صرف مطلب آرمڈ گروپس پیراملٹری فورس، پیراملٹری، لیکن پیراملٹری پلس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فلاحی ادارے بھی چلاتے ہیں، ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، پارلیمنٹ میں سیٹس بھی ہیں. تو اس کو صرف سمجھنا کہ یہ آرمڈ گروپ ہے نا، دس از انڈر پلئنگ اٹ. اور زیادہ تر دے آنسر ٹو ایران، بلکہ کئی نے تو حزب اللہ والا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ، یہ بالکل حزب اللہ والا ہے. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ جو سب سے جو طاقتور فیکشنز ہیں پی ایم ایف میں یا آئی آر آئی میں، وہ کون ہے؟ نمبر 1 کتیب حزب اللہ، دیکھو نام بھی وہی ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کے جو بانی ہیں ابو مہدی المہندس، یہ پتہ ہے کب فوت ہوئے تھے؟ جب بغداد میں 2020 میں ایک یو ایس ایئر اسٹرائک میں جنرل سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ان کے ساتھ تھے، مطلب اتنے قریبی تعلق تھے. کتیب حزب اللہ نے انفیکٹ بشار الاسد کے لیے بھی کی سائڈ پر بھی لڑے تھے شام کی خانہ جنگی میں. پھر البدر آ جاتی ہے، پھر اسیب اہل الحق آ جاتے ہیں، یہ ساری تنظیمیں آ جاتی ہیں. اور ان میں جو زیادہ تر تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ بیعت کیا ہوا ہے آیت اللہ خمینی کے ہاتھ پہ کہ سر آپ آرڈر دیں گے تو ہم دیں گے. تو یہ ایک ایڈیشنل لائن آف ڈیفنس ایران نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی، دا پی ایم ایف ملیشیاز. تو اب اگر بات وہاں تک پہنچ گئی ہے، اگر ان کے تھرو اگر یہ بات ساری رپورٹس درست ہیں، آپ کو پتہ ہے مس انفارمیشن بھی بہت ہوتی ہے جنگوں میں، فوگ آف وار، تو سعودی عرب کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سوری شاہ زیب، آپ کویت کی بات کرنا چاہ رہے تھے، وقت تھوڑا کم ہے.
جی ہاں بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں اس میں کویت میں بھی کافی نشانے ہوئے، تو آج یہ خبر آ گئی کہ پاکستان اور کویت نے بھی دفاعی معاہدہ ایک سائن کیا ہے. یہ معاہدہ ہے، یہ دفاعی اتحاد نہیں ہے سعودی عرب طرز کا کہ ایک پر حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، لیکن اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جن حالات میں یہ سائن ہو رہا ہے. اصل میں تو اس کی جو معاملات ہیں یہ 2023 میں طے ہوئے تھے، لیکن کویت نے ابھی اس مہینے اس کو اپروو کیا ہے، تو سمجھیں کہ یہ حرکت میں آیا ہے. اس میں ٹریننگز ہوں گی، انسٹیٹیوشنل کوپریشن ہوگا. تو پاکستان کا جو بیلنسنگ ایکٹ ہے خطے میں، ایران کے ساتھ ایک طرف، سعودی عرب اور کویت کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، اس میں یہ ایک انٹرسٹنگ مکس کے طور پر یہ خبر سامنے. بالکل. اور ایک اور ثبوت ہمیں ملا ہے کہ جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں اب وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جی یو ایس امبریلا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، وی ہیو ٹو گیٹ آور اون ملٹری ایکٹ. بحرین میں جی سی سی کی جنگی مشقیں شروع ہو گئی. چلیں یہ بھی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.